وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَهُوَ خَيْرُ الْمُعِينِ۔ تو ہم پڑھ رہے تھے ترکیب، مطلب بیان ہو چکا تھا ایک جملے کا، لیکن اب اس کی ترکیب باقی تھی۔ کہاں سے؟ نحو مررت بزید ایلتسک مروری بمکانی یقرب منہ زید۔ تو اس کی ترکیب پہلے دیکھ لیں، مطلب تو اس کا بیان ہو چکا کہ نحو مضاف، وہ کیا ہے؟ مضاف۔ مررت بزید، یہ باعتبار لفظ مضاف الیہ، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر بن گیا مبتدائے محذوف کی۔ مبتدائے محذوف کیا ہے؟ مثالو ہو، تو مثال مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر مبتدا اس اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہوگی۔ اور مررت بزید، اس کی اگر معنی کے لحاظ سے ترکیب کرنا مقصود ہو تو اس طرح کی جائے گی کہ مررت تو فعل با فاعل، تو ضمیر متکلم یہ فاعل ہے، اور بزید جار و مجرور مل کر اس کے متعلق ہے، تو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ۔ اس کے بعد اے حرف تفسیر، التصق مروری بمکان یقرب منہ زید، یہ جملہ ہے۔ التصق یلتصق التصاق، لاصق یلصق، التصق یلتصق، یہ خیال بات۔ التصق فعل ماضی معلوم، صیغہ واحد مذکر غائب، مرور مضاف یا متکلم مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر التصق کا فاعل بنا۔ یہ فاعل بنا کس کا؟ التصق کا۔ بے مکان باہر فجار، مکان موصوف، یقرب فعل، زید منہ کے بعد جو زید ہے وہ یقرب کا فاعل، اور یہ منہ جو ہے من جار اور ہو ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر یقرب فعل کے متعلق ہے، تو یہ یقرب فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر صفت بن گئی مکان موصوف کی۔ مکان موصوف تھا، موصوف کو صفت کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ جملہ فعلیہ ہو کر یقرب منہ زید، جملہ فعلیہ ہو کر مفرد کی تعبیر میں ہو کر یہ صفت بن گئی مکان موصوف کی۔ موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کر مجرور ہو گیا با جارہ کے، جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہو گیا التصق فعل کے، تو التصق فعل اپنے اس متعلق اور مروری جو اس کا فاعل بنا تھا، تو وہ فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا۔ وَلِلِّسْتِعَانَةِ، یہ معطوف ہے الباء للالصاق، للالصاق کا یہ معطوف ہے، لیکن ہم علیحدہ اس کی ترکیب کر دیں تو اس طرح بنے گا کہ الباء ثابت للاستعانۃ، ٹھیک ہے؟ ہاں، الباء مبتدا محذوف اور للاستعانۃ جار و مجرور مل کر ثابت کے متعلق ہو کر ثابت اپنے
فاعل اور اس متعلق سے مل کر خبر بن جائے گا الباء مبتدا کی مبتدا معذوف کی مبتدا کا مل کر جملہ اسمیہ. اس طرح آسان ہے، حالانکہ صحیح ترکیب تو وہی ہے جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ سب للاستعانت، للتعلیل، آگے آئے گا للمصاحبت، للظرفیت، للزیادت، للاستعطاف وغیرہ وغیرہ، تو وہ سب معطوفات ہیں کس کے؟ للالصاق کے. لیکن وہ کام لمبا ہو جائے گا، اس طرح آسان. وللاستعانت اس کی ترکیب ہو گئی استعانہ یستعین استعانتاً. اقسام میں سے کیا ہے؟ ہاں ادھر سے بولو، اقسام میں سے کیا ہے؟ اجوا سے باغی، سب بولا کریں گے، بولنے میں تو حرج نہیں ہے. آگے دیکھیں جملہ نحو کتبت بالقلم. تو یہ نحو کتبت بالقلم یہ کون سا جملہ ہے؟ جملہ اسمیہ یا فعلیہ؟ اسمیہ بنے گا. کیسے بنے گا بھائی؟ نحو کتبت بالقلم یہ خبر ہے، اس کی مبتدا کون ہے؟ مثال ہو، وہ مبتدا معذوف ہے. تو یوں بنا لیں مثال مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا ہے معذوف، لیکن ظاہر کیا جائے تو مثال ہو یہ مبتدا، اور نحو مضاف کتبت بالقلم بارادہ لفظ یہ مضاف الیہ. مضاف مضاف الیہ مل کر خبر بن گیا مثال ہو مبتدا کی مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا. اور کتبت بالقلم اس کی اگر معنی کے لحاظ سے ترکیب کرنا مقصود ہو تو کتبت فعل با فاعل بالقلم ہے، جار و مجرور اس کتبت کے متعلق جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے نا؟ اب زیادہ تفصیلات بیان کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو وارد ہو چکے ہیں. آگے دیکھیں وقت تکون للتعلیل. بعض اوقات تعلیل کے لیے ہوتی ہے، یعنی استعمال ہوتی ہے. بعض حرف جار ہے، بعض اوقات تعلیل کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. تعلیل علت بیان کرنا یہ فعل متکلم ہوتا ہے. علت کون بیان کرتا ہے؟ متکلم. تو گویا کہ متکلم یوں کہہ رہا ہے کہ جو با کا مدخول ہے وہ کسی شے کی تعلیل اور علت اور سبب بیان کرنے کے لیے مذکور ہے. اس لیے اس بات کو باعث سببیہ بھی کہتے ہیں، باعث تعلیلیہ کو باعث سببیہ بھی کہتے ہیں. وقت تکون للتعلیل کبھی با تعلیل کے لیے استعمال ہوتی ہے، علت بیان کسی شے کی علت بیان کرنے کے لیے، وجہ اور سبب بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. مثلا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انکم ظلمتم انفسکم، کہ اے لوگو، کون سے لوگ؟ اے قوم موسیٰ، اے قوم موسیٰ و ہارون، ہارون و موسیٰ کی قوم، ان کو خطاب ہے کہ تم نے اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پر، اپنے آپ پر ظلم کیا. کیوں ظلم کیا؟ اس کی علت کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ باتخاذکم العجل الہا. الہا ہے نہیں قرآن مجید میں، محذوف ہے. باتخاذکم العجل، تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا. کس سبب سے؟ کس وجہ سے؟ کس علت سے؟ اس سبب سے کہ اتخاذکم، تم نے اتخاذ کیا، اخذ کیا، بنا لیا. کیا بنا لیا؟ العجل، بچڑا.
اس بچڑے کو آپ نے کیا بنا لیا؟ الہن، اپنا الہ بنا لیا، معبود بنا لیا۔ تو اتخاذ، اتخذ یتخذ اتخاذن، یہ افعال تسجیر میں سے ہے۔ اخذ یاخذ، اتخذ یتخذ، تو یہ اتخذ یتخذ افعال تسجیر میں سے ہے۔ اخذ یاخذ تو مجرد ہے، وہ افعال تسجیر میں سے نہیں ہے۔ جو افعال تسجیر ہوتے ہیں ان کے کتنے مفعول ہوتے ہیں؟ دو، وہ دو مفعولوں کو جاتے ہیں۔ جب دو مفعولوں کو جاتے ہیں تو اس کا دوسرا مفعول کہاں ہے؟ وہ محذوف ہے۔ اتخاذ، ہاں دیکھیں ترکیب، دیکھیں ترکیب کرتے ہیں۔ وقد تکون للتعلیل، واو حرف عطف، قد حرف تقلیل، قد، اور قد حرف تقلیل ہوتا ہے یا حرف تحقیق ہوتا ہے؟ اچھا، حرف تحقیق بھی ہوتا ہے، تقلیل بھی ہوتا ہے، ماشاء اللہ، شاباش، بہت ٹھیک کہا۔ اگر فعل ماضی پر قد داخل ہو تو مفید تحقیق ہوتا ہے اور ماضی کو حال کے قریب بھی کرتا ہے، اور اگر فعل مضارع پر قد داخل ہو تو مفید تقلیل ہوتا ہے، قلت کے معنی کو ادا کرتا ہے۔ وقد تکون للتعلیل، قد حرف تقلیل، تکون فعل مضارع افعال ناقصہ میں سے ہے، اور ہی ضمیر اس میں مستتر جو اس کا اسم ہے، وہ ہی ضمیر کہاں لوٹتی ہے؟ الباؤ کی طرف، اور للتعلیل لام حرف جار، التعلیل مجرور، جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر ثابتن کے متعلق ہوا، ثابتن کے متعلق ہوا۔ تو ثابتن اس میں فاعل کا صیغہ، واحد مؤنث اس میں فاعل، وہ اپنے ہی ضمیر مستتر فاعل اور اس متعلق سے مل کر خبر بن گئی تکونوں کی، فعل ناقص کی۔ تو یہ تکون و فعل اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہوگی۔ نحو قولہ تعالی انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل الہا، الہا میں کہہ رہا ہوں اور ظاہر کر دی اس معذوف کو۔ دیکھیں ترکیب کیا بنے گی؟ نحو قولہ تعالی انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل الہا، یہ نحو کا مضاف الیہ، تو نحو مضاف اپنے اس اتنے لمبے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر خبر ہو گئی مبتدا محذوف کی۔ مبتدا محذوف کیا ہے؟ مثال ہو، تو مثال مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مبتدا۔ نحو قولہ تعالی انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل الہا، یہ اس کی خبر مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا۔ لیکن اگر اس کے معنی کو دیکھیں تو اس لحاظ سے ترکیب کرنا مقصود ہو تو پھر اس کی ترکیب یوں ہوگی، قول ہی تعالی، قول، قال یقول قول، یہ اب تک سامنے سے اجوف واوی ہے، تو یہ قول مصدر مضاف اور ہی ضمیر مضاف الیہ، توجہ کرنا بھائی، ہی ضمیر ٹھیک ہے مضاف الیہ، مگر یہ ذل حال، تعالی، تعالی یا تعالی تعالین، تعالی یا تعالی تعالین، کرامہ بر وزن کرامہ یا کرامہ کرامین، کون سا باب ہے؟ تفاعل، حق کام میں سے کرامہ یا ناقص یا ہی، ہاں
استقام میں سے ناقص آئی تعالی تعالی فعل ماضی معلوم صیغہ واحد مذکر غائب. اچھا اور ہوا ضمیر اس میں جو مستتر ہے وہ اس کا فاعل جو ضمیر لفظ جلالہ اللہ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے. تو یہ فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر یہ حال بن گیا ذوالحال کا. حال اپنے ذوالحال کے ساتھ مل کر قول کا بن گیا مضاف الیہ. سمجھ گئے؟ قول مضاف تھا نا اور ہی ضمیر ذوالحال تعالی اس کا حال حال ذوالحال مل کر مضاف الیہ ہو گیا قول کا. اس کے بعد دیکھیں انکم ان حرف از حروف مشبہ بالفعل. حروف مشبہ بالفعل کی تعداد کتنی ہے؟ مشہور یہ ہے کہ 6 مگر سیبویہ کہتے ہیں کہ 5. وہ انا کو حرف مشبہ نہیں سمجھتے بلکہ انا کو انا کی فرع سمجھتے ہیں. حروف مشبہ کتنے ہیں؟ 5 سیبویہ کے نزدیک. تو بھائی انا کہاں گیا؟ فرماتے ہیں انا کوئی الگ حرف نہیں ہے بلکہ وہ انا کی ایک لغت ہے، انا کی ایک فرق ہے. چلو بہر کے مشہور یہ ہے کہ حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں جن میں سے ایک انا ہے. حروف مشبہ بالفعل کیا عمل کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ مبتدا و خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو نصب دے کر اپنا اسم بنا لیتے ہیں، مبتدا کی خبر کو رفع دے کر اپنی خبر بنا لیتے ہیں. یہ حروف مشبہ کا عمل. ہاں ان حرف از حروف مشبہ بالفعل اور قوم ضمیر یہ بھی میں جو آپ کے سامنے کہہ دیتا ہوں کہ قوم ضمیر انت ضمیر انتم ضمیر، حالانکہ یہ بھی اختلاف کی بات ہے. کیا ضمیر انت ہے؟ ہاں ایک قول ہے کہ انت، لیکن ان میں 3 اقوال ہیں، وہ پھر کسی وقت بیان کروں گا. اگر سیوطی آپ نے پڑھی ہوئی ہے وہاں سے ذکر ہو چکے ہوں گے. بہر کے اب یہاں اتنی لمبی بات کرنا مناسب نہیں ہے. اس درس میں چھوٹا درس ہر آدمی سمجھ نہیں سکے. ہاں دیکھیں اس لیے اجمالاً کہہ رہا ہوں کہ انا حرف از حروف مشبہ بالفعل اور قوم ضمیر یہ انا کا اسم ظلمتم ظالم یظلمو ظالم ظلما ظلمو ظلمت ظلمتا ظلمنا ظلمتا ظلم ظلمتما ظلمتم. تو یہ ظلمتم فعل با فاعل، یہ تم ضمیر بارز اس کا فاعل ہے. انکم ظلمتم انفسکم یہ انفسا مضاف کم ضمیر مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر ظلمتم کا مفعول. انکم ظلمتم انفسکم ظلمتم فعل با فاعل انفسکم مضاف مضاف الیہ مل کر ظلمتم کا مفعول. اور باتخاذکم العجل با حرف جار اتخاذ مصدر اور یہ مضاف ہے قوم ضمیر کی طرف جو اس کا فاعل ہے. مصدر کیا عمل کرتا ہے؟ اپنے فعل معلوم والا عمل کرتا ہے. کیا مطلب یہ ہے کہ فاعل کو رفع دیتا ہے اور اگر متعدی سے اور ساتھ مفعول بھی کو ناصب بھی دیتا ہے. تو یہ اتخاذ ایک نہیں بلکہ 2 کی طرف متعدی ہوتا ہے، تو دونوں کو ناصب دے گا. اتخاذ مصدر اور یہ مضاف ہے قوم ضمیر کی طرف. قوم ضمیر اس کا کیا بن رہا ہے؟ فاعل.
جو لفظاً مجرور ہوگا چونکہ مضاف الیہ، محلاً مرفوع ہوگا چونکہ فاعل۔ ہاں تو یہ قم کی طرف مضاف اور الاجلا اتخاذ کا مفعول اول، اور الہن جو محذوف ہے وہ اتخاذ کا مفعول دوم۔ تو یہ اتخاذ مصدر اپنے فاعل اور دو مفعولوں کے ساتھ مل کر بتاؤ کیا بنا؟ اور اتخاذ مصدر سے پہلے کیا ہے؟ با ہے، با جارہ ہے، تو یہ اس با جارہ کا مجرور بنے گا۔ اتخاذ مصدر اپنے فاعل اور دو مفعولوں کے ساتھ مل کر کیا ہوا؟ مجرور ہوا با جارہ کے۔ تو یہ با جارہ اپنے مجرور کے ساتھ مل کر کیا بنا؟ ظلمتم فعل کے متعلق ہوا۔ تو ظلمتم فعل اپنے اس متعلق اور اس سے پہلے جو انفسکم اس کا مفعول تھا اس مفعول کے ساتھ، اور جو اس میں تم ضمیر فاعل ہے اس فاعل کے ساتھ۔ تو یہ فعل اپنے فاعل، مفعول اور متعلق کے ساتھ مل کر اب بناؤ کیا بنا؟ ہاں انا کی خبر بنا۔ انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر، قوم ضمیر اسم تھا نا انا کا، اور یہ ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل الہا، یہ اتنی لمبی اس کی خبر بن گئی۔ تو انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر اب بتاؤ کیا بنے گا؟ شاباش شاباش، ہاں شاباش، یہ مقولہ بنے گا قول کا۔ یہ مقولہ بنا قول کا۔ تو قول اپنے ہاں نہیں نہیں توجہ، یہ مقولہ بنا قول کا۔ تو قول اپنے مضاف الیہ اور مقولہ سے مل کر، قول اپنے مضاف الیہ، مضاف الیہ کون ہے؟ حال اور ذوالحال جو تھا، ہاں وہ اس کا مضاف الیہ تھا۔ تو یہ قول اپنے مضاف الیہ اور مقولہ سے مل کر جملہ سارا مل کر مفرد کی تعویل میں ہو کر، اب اگر اس طرف آپ لے جانا چاہیں تو ہاں مضاف الیہ بنا دیں نہ ہوگا، یا اسی پر اکتفا کرتے ہوئے یہاں کہہ دیں کہ یہ جملہ الگ بن گیا جو کہ قول مقولہ مل کر بس جملہ اسمیہ ہو۔ سمجھ گئے؟ یہاں کچھ اشکالات ہیں، بات لمبی ہو جائے گی، انشاءاللہ کسی جگہ پر آگے چلتے چلتے یاد کروں گا۔ تو اس کے بعد وَلِلْمُصَاحَبَةِ، واو حرف عطف، الباء مبتدا محذوف، ہاں وہ جس طرح میں نے کہا تھا مختصر کرتے ہوئے، للمصاحبۃ یعنی ثابتۃ للمصاحبۃ، یہ اس کی خبر بن جائے گی۔ لام ارتجار مصاحبۃ، صاحب یصاحب مصاحبۃ، باب مفاعلہ، تو یہ جار و مجرور ثابتۃ کے متعلق ہو جائے گا، اور ثابتۃ اپنے فاعل ہے، یہ ضمیر فاعل اور اس متعلق کے ساتھ مل کر خبر بن جائے گا۔ الباء مبتدا کی، ہاں مبتدا معذوف، الباء کی مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ تو میرا خیال ہے یہاں تک کافی ہے نا، اس میں کافی ہے، پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے، آئندہ درس باقی معنی کریں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔